تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا عمہ رسول اللہ، یہاں پر جو رسول اللہ کا جو ورڈ ہے اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کے نام پر ہرگز قلم نہیں چلا سکتا، آپ کے نام کو میں ہرگز مٹا نہیں سکتا۔ نبی حکم دینے پر بھی ماننے تیار نہیں ہے، میرے عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ، یہ خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، علی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے، یہاں پر قانون کا تقاضا ہے، تو اس واسطے حضرت علی مٹانے تیار نہیں ہوئے۔ آج آ گئے عاشق رسول، بڑے بڑے ماشاءاللہ گم پگڑیاں باندھ کر کیک پہ کیک رکھ کے اس پہ رسول اللہ کا نام لکھ کے تلوار سے کیک کاٹ کے کھا رہا ہے اور اس پہ رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں عشق رسول ہے؟ اور کس کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے؟ کیک کھانے کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے، پیٹ کاٹ لینے کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے، وہاں رسول اللہ کے نام پر قلم چلانے کو بھی عشق گوارا نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر عشق رسول والے کو اللہ کے نبی نے برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، جبکہ وہ شراب میں مبتلا ہے۔ اور آج جو عجیب عجیب پگڑیاں، رنگ برنگ کے کرتے پائجامے اور ٹوپیاں پہن کر ممبر اور اسٹیج جب سنبھالتے ہیں، اشرف علی تھانوی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر، سید اسماعیل شہید کافر اور فلاں کافر، کفر کے فتوے بانٹتے پھرتے رہتے ہیں، اور خود کی داڑھی دیکھ لو، خود کی کمائی دیکھ لو، خود کی جائیداد اور پراپرٹیاں دیکھ لو، اور اس پر حرام کا خیال بھی نہیں آتا، اور جو عاشق رسول گزرے ہیں ان پر لعنت کے، دوزخی کے، جہنمی کے، اور پورا بیان جب کرتے ہیں تو نہ رسول کا عشق ہے نہ صحابہ کا عشق ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنا بیان ختم کر دیتے ہیں اور عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ یہاں تو شرابی کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کر دیا، جو قرآن کا مفسر ہے، جو حدیث کا شارح ہے، جس نے مسائل کی کتابیں لکھی، جو عشق رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے کہ ہم دفن ہوں گے تو وہاں دفن ہوں گے، کتابیں لکھی گئیں، وہ علماء دیوبند جنہیں جنت المعلی میں جن کی قبریں ہیں، وہ علماء دیوبند جن کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑ کر گئے کہ ہمیں وہاں قبرستان میں دفن ہونا ہے، اور ان کے کارنامے آزادی کی خاطر ہو، حفاظت رسول کی خاطر ہو، عشق رسول کی خاطر ہو، پڑھا ہی نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ چیلنج کرنے چلا ہے کہ یہ دیوبندی جہنمی دوزخی کافر فلاں۔ اصل میں ملک کے حالات کی وجہ سے ہم وہ کتابیں جن کتابوں کو کے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کتابوں کے اوراق کھنگال کر حوالے دینا شروع کر دیں، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے مسلکی اختلافات کو ہوا دینے والے۔ کون سے حالات میں کون سی گفتگو کرنا چاہیے اس کی عقل اور تمیز بھی نہیں ہے، اور مسلکی اختلافات میں انسان پڑا ہوا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بنیادی حق ہے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ دوسرا بنیادی حق ہے نبی علیہ السلام سے ہر مومن کا اپنی جان، مال، خاندان سے بھی زیادہ محبت کرنا۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ اکرام کا انداز اور کردار کیسا تھا، کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں آپ علیہ السلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے بعد اگر کسی ذات بابرکت سے سچی محبت کرنا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ہی انسان دوسرے انسانوں سے محبت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے ٹھپ پڑ جانے یا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر جہاں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں اگر محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، گنہگار اور فاسق قوم کی اللہ تعالیٰ رہبری اور ہدایت نہیں فرماتے۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو تقریباً ذکر کر دیا۔ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے، اور بیوی سے، خاندان سے محبت کرتا ہے، مال سے، تجارت سے، گھر سے محبت کرتا ہے۔ آیت میں 8 چیزوں کا ذکر ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو تم فاسق ہو، گنہگار ہو۔ تمہارے ماں باپ سے محبت نبی سے زیادہ نہیں ہوگی، پہلے نبی سے محبت زیادہ ہوگی۔ تمہاری اولاد، بیوی، تجارت، گھر، ان سب سے محبت بعد میں ہوگی، پہلے نبی سے محبت ہوگی۔ اگر نبی کی محبت کم ہے اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے تو اللہ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتے، اور یہ گناہ ہے جو تم محبت رسول پر اولاد اور خاندان کی محبت کو ترجیح دیتے ہو۔ اور محبت جس سے ہوتی ہے اس سے اظہار محبت بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ سے محبت کرے گا تو ماں باپ سے اس محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ کوئی اپنی دکان تجارت سے محبت کرے گا تو دکان تجارت سے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ کوئی کسی عالم دین اور بزرگ اور شیخ سے ولی سے محبت کرے گا، اس سے اظہار محبت بھی کرے گا۔ چنانچہ بیوی سے محبت ہے تو انسان بیوی کو ٹائم دیتا ہے، اس کے لیے سامان لاتا ہے، میک اپ کا سامان ہو، کپڑے پہننے کے ہوں، زیورات ہوں، اسے کھانے پینے کے لیے کہیں گھمانے لے جانا ہو، یہ سب بیوی سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے تو ماں باپ کو ہاسپٹل دکھانا ہو، ماں باپ کے پیر دبانا ہو، ماں باپ کی راحت کی فکر کرنا ہو، تو محبت ہوتی ہے تو بندہ خدمت کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نوجوانوں کو حرام اور ناجائز محبت کسی لڑکی سے ہو جائے تو پھر اس لڑکی سے چیٹنگ کرتا ہے، ویڈیو کال پہ بات کرنے کی تمنا کرتا ہے، کہیں اکیلے میں پارک میں ملنے کے لیے بلاتا ہے، کہیں آئس کریم کھانے اور کہیں ڈیٹنگ پہ لے جانے کا پلان بناتا ہے۔ یہ سب ناجائز محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ محبت چاہے جائز ہو تو بھی ظاہر ہوگی،
محبت چاہے ناجائز ہو تو بھی ظاہر ہوگی، محبت ظاہر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عشق اور مشق یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ چھپانے سے نہیں چھپتے ہیں۔ مشق کا مطلب ہے خوشبو، آپ جسم پر خوشبو لگائیں اور پھر بھی کسی کو خوشبو محسوس نہ ہو تو پھر اسے عطر نہیں بولیں گے۔ آپ تھوڑے ہی پیشاب لگائے ہیں یا تھوڑے ہی آپ گائے موتر لگائے ہیں کہ اس کی بو ہی نہیں آ رہی ہے، خوشبو لگائیں گے تو لا محالہ آس پاس کے لوگوں کو مہکے گی۔ ایسے ہی آپ جس سے محبت کریں گے دل رہا نہیں جاتا، زبان سے اس کے تذکرے کریں گے، اس کے بارے میں بولتے رہیں گے، لوگ آپ کے بولنے کو سن کر سمجھیں گے یہ اس کا عاشق ہے، اسی واسطے اس کے بارے میں گاتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے۔ وہ عشق دل میں اگر حضور ہو تو سر تیرا خم ضرور ہو، وہ عشق ہی کیا عشق ہے جس کا نہ کچھ ظہور ہو۔ اس میں بتایا حضرت مجذوب نے کہ عشق اگر ہے تو لا محالہ اس کو ظاہر کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ سے محبت ہے تو محبت کا اظہار چہرے سے ہوگا، کپڑوں سے ہوگا، معاشرت سے ہوگا، نکاح شادی بیاہ سے ہوگا۔ جو عاشق رسول ہے وہ چہرہ نبی کے چہرے کی طرح رکھے گا، یہودیوں، ہندوؤں، کافروں کی طرح چہرہ رکھ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ نبی سے عشق ہوگا تو کپڑے عاشق رسول کے پہنے گا، فاسقوں، فاجروں، زانیوں، بدکاروں کے کپڑے پہن کر عشق کا دعویٰ کرے گا، جھوٹا ہوگا۔ عورت اگر رسول اللہ سے عشق کرتی ہے تو پردہ کرے گی، حیا کرے گی، نبی کا حکم اور نبی کی خصوصیت حیا اور پردہ ہے۔ بے پردہ عورت عشق رسول کا دعویٰ کرے گی تو جھوٹی اور مکار، بے شرم، بے حیا ہوگی۔ کسی کو رسول اللہ سے عشق ہوگا تو عشق کی بنیاد پر اپنے گھر میں سنتوں کو زندہ کرے گا، درود پاک کا اہتمام کرے گا۔ عشق رسول ہے، گھر میں سنتیں کا جنازہ نکل رہا ہے اور شادی بیاہ میں رسومات کی بھرمار ہے، جوڑا جہیز لین دین ہے اور عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ جھوٹا اور مکار شخص ہے، نبی کا نام لے کر پیٹ بھر کے جینا چاہتا ہے، اچھی زندگی جینا چاہتا ہے، اچھی موت مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنتوں پر چلتے نہیں ہیں، وہ اچھی زندگی گزارنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن اچھی موت مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چونکہ ایسے لوگوں کی جب موت آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قبر میں نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہونا اور من نبیوں کا جواب دینے کی طاقت ہونا، حوض کوثر پر وہاں پر جام کوثر نصیب ہونا اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہونا، یہ حاصل نہیں ہوگا جو سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے بلکہ سنتوں کے خلاف نئی بدعتیں اپنی طرف سے گھڑتا ہے۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے قل ان کان آباؤکم فرما کر رسول اللہ کی زبانی قرآن میں کہلوانے لگایا، آپ سناؤ رہتی دنیا تک کی ان تمام امتوں اور مسلمانوں کو کہ اگر رسول اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی بھی محبت ہوگی تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا مسلمان بننے کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانا بھی واجب ہے، مسلمان کامل بننے کے لیے رسول اللہ سے محبت بھی واجب ہے۔ محبت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک طبعی محبت، ایک ایمانی محبت، ایک عقلی محبت۔ طبعی محبت کا مطلب ہے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہونا۔ ایسے تو کتے کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے، خنزیر کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے، جانور کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، مرغی کا چوزا بھی اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے۔ تو طبعی محبت ہر خاندان اور خونی رشتہ دار ڈی این اے کی وجہ سے محبت ہونا، یہ ہے طبعی محبت۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے،
وہ شہر سے محبت ہوتی ہے، اس ملک سے محبت ہوتی ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا چائنا میں جا کے رہنا پسند نہیں کرتا، بچپن جہاں گزرا ہے وہیں رہنا پسند کرے گا۔ ہاں حالات مجبور کر دیے، بڑے ہونے کے بعد روزی روٹی کے مسئلے آ گئے تو انسان شہر بدل کر دوسرے شہر جاتا ہے، لیکن جب بھی اکیلے میں بیٹھے اپنا بچپن یاد آئے تو گاؤں کی گلیاں یاد آتی ہیں، وہاں کے تالاب ندیاں یاد آتے ہیں۔ یہ طبعی محبت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ایمانی محبت۔ ایمانی محبت کا مطلب یہ ہے میرا اس وقت من نہیں کر رہا ہے جمعہ کی تیاری کر کے پہلے آنا، لیکن جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا سورہ کہف، جمعہ کے دن رسول اللہ پہ درود، پہلی صف کی فضیلت، یہ سب یاد کر کے میں پہلے آنے کی کوشش کرا، اگرچہ کہ دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمانی محبت ہے۔ من نہیں کرتا فجر کی نماز کو اٹھ کے مسجد میں آنا، مست نرم گرم سو رہا ہے، اپنے اس نیند کو قربان کر کے فجر کے لیے مسجد آنا، یہ ایمانی محبت کی علامت ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ اگر اس کا من نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنے کو تیار کر کے ایمانی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ داڑھی رکھنے کو من نہیں کر رہا ہے، سماج سوسائٹی کیا کہے گی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، یہ سوچ کر وہ سنت کو چہرے پہ سجائے گا۔ کپڑے ٹخنے پائجامے وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، سوسائٹی ایسے ہی پہن رہی ہے، لوگ ایسے ہی اسی کو فیشن سمجھتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے وہ سوچ کر اپنے کپڑے شریعت کے مطابق پہنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، یہ مومن ہے۔ اگر اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کا رہن سہن آزادانہ ہے تو یہ نام کا مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، راشن کارڈ میں مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک کے کافر کی نظر میں یہ مسلمان ہے، لیکن رسول اللہ کی نظر میں ابھی مسلمان نہیں بن سکا ہے۔ حکمران، پرائم منسٹر اسے مسلمان سمجھ کر اس پر ظلم کرے گا، لیکن رسول اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات اسے ابھی کامل مسلمان نہیں سمجھے گی۔ یہ ایمانی محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے عقلی محبت۔ اگر انسان کو عقل ہے، سینس ہے، اور وہ یوز میں بھی ہے، فریج میں اٹھا کر ٹھنڈا رکھا ہوا نہیں ہے، تو اسے سوچنے کا موقع ملے گا میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، میری موت کے بعد مجھے کام آنے والی چیزیں کون سی ہیں، عذاب دلانے والی چیزیں کون سی ہیں۔ یہ سوچ کر انسان جو اسے بچانے والی چیزیں ہیں اسے اپنائے، جو اسے عذاب میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لے، وہ عقل کا تقاضا ہوتا ہے۔ شراب انسان کو راحت پہنچاتی ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے؟ زنا انسان کی عزت بڑھاتی ہے کہ ذلیل کر دیتا ہے؟ سود لینا دینا انسان کی دولت کو بڑھاتا ہے کہ اسے اور مقروض اور ذلیل بنا دیتا ہے؟ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں انسان کی شان بڑھاتی ہے کہ انسان کی دولت برباد کر دیتی ہے؟ ہر چیز میں سوچ لے تو عقل کہے گی کہ نہیں اس میں نقصان ہے، اس میں میرا مال جائے گا، اس میں میری عزت جائے گی، تو وہ سوچ کر بچ جانا یہ عقلی محبت ہے۔ رسول اللہ سے جو محبت ہوگی وہ طبعی محبت نہیں ہے، ایمانی اور عقلی محبت ہے۔ ہر انسان سوچ کر اللہ کے رسول سے محبت کرے کہ آپ سے محبت کرنے میں میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ ایمانی محبت آپ سے محبت کرے بغیر میں مومن کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو یہ تب ایمانی اور عقلی محبت رسول اللہ سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے والمراد بالمحبت ہنا حب الاختیار لا حب الطبع۔ یہاں محبت کرنے سے مراد وہ اختیاری محبت ہے جو ایمانی اور عقلی ہوتی ہے، نہ کہ طبعی محبت۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، اس وقت تک وہ کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی بیوی کی خاطر حرام کام کر رہا ہے، اپنی گرل فرینڈ کی خاطر حرام کام کر رہا ہے،
چند گز زمین کی خاطر حرام کام کر رہا ہے تو معلوم ہوا زمین کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، گرل فرینڈ کی محبت ہے، شراب، سود، رشوت، زنا سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہوتی تو رسول اللہ نے زنا کو حرام کیا، لعنت بھیجی، کبھی اس پر نگاہ اٹھانے سے منع فرمایا۔ محبوب کی بات ماننے کیوں تیار نہیں ہوتے ہو؟ کیوں حرام کام کر رہے ہو؟ یہ محبت کے بغیر کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ما من مؤمن، کوئی مسلمان الا وانا اولا بہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ الا وانا بہ فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا ہر مومن کو اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے دلیل میں پڑھا اقرؤوا وإن شئتم، اگر تمہیں دلیل چاہیے تو پڑھ لو قرآن مجید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت رسول اللہ نے تلاوت فرمائی۔ مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ کی بات خود دلیل ہے، لیکن آپ نے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنی بات میں دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی مضبوط بات ہے کہ رسول اللہ خود اس بات کی پختگی کو بتانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ سے جب تک محبت نہیں کرے گا۔ محبت کی انسان کے جسم کے اعضاء کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر محبت کہتے ہیں دل کے میلان کو، میلان القلب، دل جدھر مائل ہوتا ہے مطلب ہے اس سے محبت ہے۔ اب انسان کے اعضاء کے لحاظ سے محبت مختلف ہوتی ہے۔ زبان کی محبت یہ ہے کہ اسے مزے کے کھانے پسند ہیں تو دل کی لذت مزیدار کھانوں کی طرف جائے گی، تو جس کو کھانوں کا شوق ہوگا اسے پورے حیدرآباد کے ہوٹلوں کا پتہ ہوگا، کون سے ہوٹل میں کون سی ڈش اچھی بنتی ہے وہ بھی معلوم ہوگا، کون سا میٹھا کہاں اچھا ملتا ہے، چائے کہاں اچھی ملتی ہے، سموسے کہاں اچھے ملتے ہیں، حلیم کہاں اچھی ملتی ہے، بریانی کہاں اچھی ملتی ہے، مندی کہاں بہترین ملتی ہے۔ جس کو زبان کی لذت کے مزے ہیں اسے پوری حیدرآباد کے ہوٹل کے پتے معلوم ہیں۔ یہ زبان کی محبت ہے۔ کان کی لذت گانوں سے ہے یا قرآن کی تلاوت سے ہے تو پھر گانے جسے مزے لگتے ہیں وہ سنگرز کے نام جانتا ہے، کون سی فلم کا گانا ہے معلوم ہوتا ہے، اسے کون گایا، کس فلم میں گایا معلوم ہوتا ہے۔ قرآن سے محبت ہے کانوں کو تو اس سے کس قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے، یہ مصری ہیں کہ حجازی ہیں، سعودی کے ہیں کہ کہاں کے ہیں، حرم مکی کے ہیں، حرم مدنی کے ہیں، فجر کے امام ہیں کہ عشاء کے امام ہیں، ان قراء کے نام اسے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اسے قرآن سننے سے محبت ہے۔ ایسے ہی انسان کو اگر کپڑے پہننے میں جسم کی راحت ہے یا شہرت ہے، یہ کپڑے پہنوں گا تو میں اپنے آپ کو اچھا لگوں گا، اپنے خدا کو اچھا دکھاؤں گا، تو پھر اسے کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، کون سا کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے، کون سا لباس پہننے میں کس موسم میں جسم کو راحت رہتی ہے، وہ پہننے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ آنکھ کی لذت خوبصورت چیزیں دیکھنے میں ہوتی ہے تو انسان لڑکیوں کو دیکھتا ہے، باغ و بہار پارکوں کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، چونکہ اسے خوبصورت چیزیں دیکھنے سے محبت ہے تو پھر وہ بائک لے کر کنیا کماری سے کشمیر تک لانگ جرنی پر جانے کے لیے تیار ہے کہ ادھر سے ادھر دن کے مزے، رات کے مزے، موسم کے مزے لیتے ہوئے گھوم پھر کے آئیں گے، لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتا ہے چونکہ اسے خوبصورت مناظر دیکھنے کا شوق ہے۔ ایسے ہی اہل علم کو علمی نکات، اس حدیث سے یہ نقطہ معلوم ہوا، اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اس کتاب میں یہ بہترین بات لکھی ہوئی ہے، تو علماء کے سامنے جب علمی نکات کتابوں کا تذکرہ آتا ہے تو انہیں اس سے محبت ہوتی ہے، مصنفین کے نام، مضامین کا دھیان انہیں نصیب رہتا ہے۔ اہل دل کو علوم معرفت سے محبت ہوتی ہے تو کس بزرگ اور صاحب دل صوفی نے یہ بات کہی ہے، ان کے اقوال زرعی انہیں یاد ہوتے ہیں۔
حضرت عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے نام زندگی تاریخ اسے یاد رہتی ہے چونکہ اولیاء سے محبت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان کسی پر احسان کیا، کسی کی مدد کیا، تو اس کی ہمدردی اور احسان کی وجہ سے محسن اور ہمدرد سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں گھرا ہے، کسی نے اسے پریشانی میں ساتھ دیا اور تکلیف بچا لیا، تو پھر ساتھ دینے والے سے انسان محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھیں، سب سے حسین دنیا میں کون آیا؟ آنکھیں جسے خوبصورت دیکھیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جس کی باتیں ہمیں اچھی لگیں، اس کا کلام سنتے ہوئے مزہ آ جائے، وہ کعبۃ اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو مکے کے کافر بھی رات کے اندھیرے میں چھپ کر نبی کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ کانوں کا مزہ بھی نبی کی تلاوت میں ہے، آنکھوں کا مزہ بھی نبی کے دیدار میں ہے، اور نبی علیہ السلام کا لباس پہننے میں صحابہ کو لگ رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ کأن الشمس تجری علی وجہی، نبی کو میں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ سورج اور چاند نبی کے چہرے پہ چل رہے ہوں، ایسا چمکیلا چہرہ رسول اللہ کا ہوتا۔ اور نبی نے علوم اگر بیان کیے ہوں مسائل کے، ساری شریعت فقہا نے نبی کی حدیثوں سے نکالی ہے۔ علم معرفت اگر نصیب ہے اولیاء اللہ کو، وہ نبی کے کلام سے نصیب ہے۔ اور ایسے ہی کسی پر سب سے بڑا احسان اگر امت پر کسی نے کیا ہے، وہ رسول اللہ سے بڑھ کر آج تک کوئی انسان کسی پہ نہیں کر سکا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہماری محبت کا سب سے بڑی منزل وہ رسول اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ محبت جب انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر انسان یا تو محبوب کو پانے کی کوشش کرتا ہے، یا محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یا محبوب کی حفاظت اور اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن گئے، تو اب اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، باپ کی کمائی لٹاتا ہے، اپنی گرل فرینڈ اور محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے پلان بناتا ہے۔ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں مل گئی تو ولن بن جاتا ہے، اور پھر یہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں ملی تو کسی کو بھی نہیں ملنا، پھر قتل کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے۔ یہ محبوب نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق فاجر ہے۔ دوسرا، محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اوباش عیاش قسم کے نوجوانوں کو فلم ایکٹروں سے محبت ہے تو ان کے جیسا ٹیٹو بنا رہے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کے جیسے ہیئر اسٹائل رکھ رہے ہیں، ان کے جیسے نکر پہن کے گھوم رہے ہیں، چونکہ انہیں اپنے فلم ہیروؤں سے محبت ہے۔ رسول اللہ سے محبت ہوگی تو رسول اللہ کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی محبوب سے محبت ہے تو محبوب کی حفاظت کرے گا، محبوب کو راحت پہنچائے گا۔ رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کرے گا، سنتوں کی حفاظت کرے گا، نبی کی باتوں کی حفاظت کرے گا۔ نبی کی ذات پر اگر کوئی برا بھلا بولے گا تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ محبت رسول کے بغیر ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ سے سچی محبت نہ کرے۔ محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صرف ایمان لانے پر ہی پورے مومن نہیں بنیں گے۔ ایمان لانے کے بعد صرف فارمیلٹیز پورے کر لیے، فارم فل کر دیے، ایسا نہیں چلے گا۔ نوکری جوائن کرنے کے بعد آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد آزادانہ جانوروں کی زندگی نہیں، تمہیں مومن ہونے کی ڈیوٹی بھی نبھانا پڑے گا۔ اسی لیے بخاری شریف کے شارح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پہ فرماتے ہیں ان من استکمل الایمان علم ان حق الرسول عاقد علیہ من حق ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ جس مومن کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے اب اس پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ اور بچوں سے بھی زیادہ، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ وہ رسول اللہ کا حق ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ بِهِ اسْتَنْقَذَنَا مِنَ النَّارِ وَهَدَيْنَا مِنَ الضَّلَالِ، اس لیے کہ ہمیں جہنم سے بچانے کا راستہ دکھانے والی ذات وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر تمہیں گھر کا پتہ، چار مینار کا پتہ اور قطب مینار کا پتہ، تاج محل کا پتہ کسی نے بتا دیا، اس کا تھینک یو، شکریہ ادا کرتے ہو۔ رسول اللہ نے تو ہمیں جنت کا پتہ بتایا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا ہے، اس سے بڑا محسن کون ہوگا؟ اس لیے ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول کے بغیر کسی مسلمان کو ایمان کا مزہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے، اگر کوئی آدمی مندی کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، لیکن اس میں کھچڑی میں کھانے والا کھٹا ملا کے کھا رہا ہے، کیا مزہ آئے گا؟ بے وقوف ہو، کھانے کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا، ٹوپی پہن لیا، کرتے پاجامے پہن لیا، لیکن سچی محبت دل سے اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو مسلمان بن کے جینے کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے رہتے رہتے ہمارے مسلمان ایسے، ہماری شریعت میں ایسا کیوں ہے، ہمارے دین میں ایسا کیوں ہے، کیا پردہ اتنا ضروری ہے، کیا داڑھی اتنا ضروری ہے، کیا فلاں اتنا ضروری ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، تبھی جا کے تمہیں رسول اللہ کے چہرے کا مزہ معلوم نہیں ہوا۔ تمہیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اسی واسطے سنتوں کی زندگی کا مزہ معلوم نہیں ہوا، ورنہ تو وہ صحابہ ایک ایک سنت کی خاطر جان دے دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی کھانا پسند نہیں کرتے سنت کے خلاف اگر کھایا جاتا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ سے محبت ہے تو جینے کا مزہ آئے گا، مسلمان بن کے رہنے کا مزہ آئے گا۔ جیسے کسی بھی کھانے کی لذت میں اگر نمک نہ ہو تو نمک کے بغیر کھانے کی لذت نصیب نہیں ہوتی، ایسے ہی رسول اللہ کی محبت کے بغیر جینے کا مزہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام، بخاری کی روایت حدیث نمبر 16، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس کے اندر ہو اسی کو ایمان کا مزہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک بات ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ساری دنیا کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی اسے ایمان کا مزہ نصیب ہوگا۔ اور جب انسان کو مزہ آتا ہے اور اچھا کھاتا ہے اور اچھا بنتا ہے، چونکہ اسے اس کام میں مزہ آ رہا ہے، ایمان میں مزہ آئے گا تو اور سچا مومن بن کر جیے گا۔ محبت رسول پر معیت رسول نصیب ہوتی ہے۔ جسے رسول اللہ سے محبت ہے، کل قیامت کے دن اسے رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا، رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ویلک، تمہارے لیے پریشانی افسوس کی بات ہے، وما اعددت لہا، تم قیامت کا سوال کرتے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھے ہو؟ تو آپ نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انک مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ محبت رسول نصیب ہوگی تو معیت رسول نصیب ہوگی، تو جو جتنا عاشق رسول ہوگا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب اسے جگہ ملے گی۔ آج بعض نادان قسم کے لوگ جو سوال کرتے ہیں حضرت مہدی آ گئے، قیامت آنے والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، دجال آنے والا ہے، ہم خود سب سے پہلے اپنے گھر کے بڑے دجال ہیں، اپنے مارکیٹ کے بڑے دجال ہیں، اپنی پراپرٹی کے، اپنے کاروبار کے بڑے دجال ہیں۔ دجال کے معنی ہیں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا۔ ہم میں سے کون نہیں ہے جو دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ وہ بڑا دجال ہے جس سے بچنا چاہیے، اب ہم چھوٹے دجال ہیں جس سے سب پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر دجال بنا ہوا ہے، جس کے انتظار کا سوال کر رہا ہے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھا ہے؟ دجال آ گیا کیا کر لیتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے کیا کر لیتے؟ مہدی آ گئے تو کیا کر لو گے؟ وہ ایمان ہی نہیں بنایا جو ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے سکے، حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکے، دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکے، وہ ایمان ہی نہیں بنا سکا اور تیاری کر پوچھ رہا ہے کہ دجال آ گیا، مہدی آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اور جب جواب ملے گا علماء کی طرف سے کہ نہیں ابھی نہیں آئے، تو خود مہدی بن جائے گا اور خود عیسیٰ بن جائے گا، چونکہ ابھی نہیں آئے، پوسٹ خالی ہے، اس واسطے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کر دو۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جسے شادی کے رشتے بھی ملنا مشکل ہے، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے رہا ہے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مصاحبت کا انسان اس کی مصاحبت کی تمنا کرتا ہے. نبی سے محبت ہے، نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا. علماء سے محبت ہے، علماء کے ساتھ ٹائم گزارنے کی تمنا. بزرگان دین اولیاء اللہ سے محبت ہے، ولیوں کے ساتھ ٹائم بتانے کی تمنا. مسجد سے محبت ہے، مسجد کو ٹائم دینے کی تمنا. مدرسوں سے محبت ہے، مدرسوں کے ساتھ دینے کی تمنا. جس سے محبت ہوگی اس کی ٹائم دینے کی کوشش کرو گے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. چوتھی بات، عشاق رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمایا. جو عاشق رسول ہے اسے برا بھلا مت کہو. عشق رسول والے دیوانے ہوتے ہیں، دیوانوں کو برا بھلا مت کہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، نام عبداللہ ہے، لقب ان کا حمار ہے. شراب کی عادت تھی. ایک مرتبہ شراب پیتے پکڑے گئے رنگے ہاتھ، اور قانون ہے 80 کوڑے مارو اگر شراب پیے گا. تو ان صحابی کو کوڑے مارے گئے. تو کوڑے کھانے کے بعد یا کوڑے کھاتے ہوئے لوگوں نے جب دیکھا کہ شراب پی کے آیا، نبی علیہ السلام موجود ہیں، مدینے کا واقعہ ہے، تمہیں نبی کا ڈر نہیں ہے، رسول اللہ کا ادب احترام نہیں ہے. تو کسی نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ کیسے شراب پی کے آتا ہے. یہ بات رسول اللہ کے کانوں میں پڑی. آپ اندازہ کرو، وہ شرابی ہے، شراب کی سزا مل رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، رسول اللہ موجود ہیں. اس پر لعنت جب بھیجی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ، ہرگز اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو لعنت مت بھیجو. فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ شرابی بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور شرابی بھی اگر عاشق رسول ہو تو اسے برا بھلا مت کہو. ہاں جب محبت سچی ہوگی تو اطاعت پر آ جائے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے لعنت بھیج کر اسے دور مت کرو. یہاں سے کیا نکتہ معلوم ہوا؟ جب اللہ کے رسول اس کی محبت کو یقین سے جان لیے تو گواہی دیے کہ یہ عاشق رسول ہے. آج ہر ایرا غیرہ شراب پی کر بھی دعویٰ کرنے لگے میں عاشق رسول ہوں. وہ صحابی عاشق رسول تھے یا نہیں تھے، ہم انہیں عاشق رسول مانیں گے رسول اللہ کی گواہی کی وجہ سے، ان کے شرابی ہونے کی وجہ سے نہیں. آج اگر کوئی شراب پی کر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، چونکہ وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ عاشق رسول ہو کر شراب پیتے تھے، میں بھی شراب پی رہا ہوں، تو جوتے مارے جائیں گے. چونکہ ان کے عاشق ہونے کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے، اور تمہارے عاشق ہونے کی گواہی تمہارا باپ بھی دینے تیار نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پر عشق رسول والے کو اللہ کے نبی نے برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، جبکہ وہ شراب میں مبتلا ہے. اور آج جو عجیب عجیب پگڑیاں، رنگ برنگ کے کرتے پیجامے اور ٹوپیاں پہن کر ممبر اور اسٹیج جب سنبھالتے ہیں، اشرف علی تھانوی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر، سید اسماعیل شہید کافر اور فلاں کافر، کفر کے فتوے بانٹتے پھرتے رہتے ہیں. اور خود کی داڑھی دیکھ لو، خود کی کمائی دیکھ لو، خود کے پیٹ دیکھ لو، خود کی جائیداد اور پراپرٹیاں دیکھ لو، اور خود کے حلوے دیکھ لو، اس پر حرام کا خیال بھی نہیں آتا. اور جو عاشق رسول گزرے ہیں ان پر لعنت کے، دوزخی کے، جہنمی کے، اور پورا بیان جب کرتے ہیں تو نہ رسول کا عشق ہے نہ صحابہ کا عشق ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنا بیان ختم کر دیتے ہیں اور عشق کے دعوے کرتے ہیں. یہاں تو شرابی کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کر دیا، جو قرآن کا مفسر ہے، جو حدیث کا شارح ہے، جس نے مسائل کی کتابیں لکھی، جو عشق رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے کہ ہم دفن ہوں گے تو وہاں دفن ہوں گے. کتابیں لکھی گئیں، وہ علماء دیوبند جنہیں جنت المعلیٰ میں جن کی قبریں ہیں، وہ علماء دیوبند جن کی قبریں روضۃ الجنہ، جن کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑ کر گئے کہ ہمیں وہاں قبرستان میں دفن ہونا ہے. اور ان کے کارنامے آزادی کی خاطر ہو، حفاظت رسول کی خاطر ہو، عشق رسول کی خاطر ہو، پڑھا ہی نہیں ہے. ہر ایرا غیرہ چیلنج کرنے چلا ہے کہ یہ دیوبندی جہنمی، دوزخی، کافر، فلاں. اصل میں ملک کے حالات کی وجہ سے ہم وہ کتابیں جن کتابوں کو کے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کتابوں کے اوراق کھنگال کر
حوالے دینا شروع کر دیں پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے مسلکی اختلافات کو ہوا دینے والے۔ کون سے حالات میں کون سی گفتگو کرنا چاہیے اس کی عقل اور تمیز بھی نہیں ہے، اور مسلکی اختلافات میں انسان پڑا ہوا ہے۔ اسی کے ذیل میں ہمیں اکبر الہ آبادی کا وہ واقعہ بھی یاد آیا۔ اکبر الہ آبادی اس ملک کے بڑے بہترین شاعر گزرے ہیں، لیکن عادت نشے کی تھی۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں جام لیے مست تھے، ایسے ہی کوئی غیر مسلم یا ملحد قسم کا آدمی ادھر ادھر کی اسلام پر اعتراضات والی بھڑکاؤ والی باتیں کرتے ہوئے نشے کی حالت میں اکبر الہ آبادی سے پوچھ لیا، تمہارا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نبی ہیں؟ کیسے نبی ہیں؟ یہ اکبر الہ آبادی سے شراب کے نشے کی حالت میں پوچھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پہلے دوسری باتیں بھی ہوئی، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تم فلاں کیوں نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں، کئی گناہ میری زندگی میں ہے، شراب بھی میری زندگی میں ہے، لیکن جب سوال کرتے کرتے وہ پہنچا رسول اللہ کی ذات پر کہ تم نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فوراً نشہ چھٹ گیا اور غصے میں آ گئے، گریبان تک پکڑنے چلے گئے اور کہا ظالم رسول اللہ کے بارے میں مجھ جیسے شرابی سے پوچھتا ہے کہ میرا خیال رسول اللہ کے بارے میں، ارے میں کیا خیال دوں رسول اللہ کے بارے میں، وہ ایک ہی تو سہارا ہے جس کے صدقے ہمیں شفاعت ملے گی اور جنت نصیب ہوگی، اس کے بارے میں خیال ظاہر کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بظاہر گنہگار دکھتا ہے اس کے دل کے نہا خانے میں بھی کہیں نہ کہیں عشق رسول چھپا رہتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ہمارے ہی شہر کے ایک بڑے عالم دین غالباً بزرگ شخصیت ہیں، ان کی کتاب ہے سب کے لیے، اس میں انہوں نے محمد رفیع جو ہندوستان کا سنگر گزرا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، گانا اس کا پیشہ تھا لیکن رسول اللہ سے محبت اور نمازوں کا اہتمام اس قدر تھا، اس کی گھر والی کی گواہی ہے کہ ہمارا شوہر یعنی محمد رفیع کبھی گھر میں گانا نہیں گایا، گھر میں جب بھی ہوتے تو قرآن کی تلاوت میں رہتے، اور چلتے پھرتے جیسے گانوں کا شوق نوجوانوں کو ہوتا ہے ایسے چلتے پھرتے کبھی گانا نہیں، اور ہم نے کبھی بولا بھی تو گانا نہیں سناتے، قرآن کی تلاوت میں رہتے، اور جب اسٹوڈیو میں گانا ریکارڈ کرانے کے لیے جاتے نماز کا وقت ہو جاتا تو پہلے نماز پڑھتے پھر اس کے بعد گانا ریکارڈ کراتے، نماز قضا کرنے تک کی نوبت نہیں آتی، نماز وقت پر پابندی سے پڑھتے۔ اور آپ نے شہر کے ملک کے بڑے عالم دین کی بات بھی سنی ہوگی، مدینہ منورہ جب حاضری ہوئی تو اپنے گانوں کے پیسے سے نہیں، اپنی دوسری کمائی کے پائی جمع کر کے عمرے کے لیے گئے، اور وہاں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے اس زمانے میں ملاقات ہوئی، محمد رفیع سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ رخصتی کے موقع پر جو گانا بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے وہ پڑھنے کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا حضرت گنہگار ہوں، نبی کے شہر میں گناہ ہونے مت دیجیے۔ مدینہ منورہ میں ان کے دلوں میں بھی عظمت، اب ہم جیسے داڑھی ٹوپی اور نمازی ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت کیسی ہے؟ ہم جس کو گنہگار سمجھتے ہیں اس کا گنہگار ہونا ضروری نہیں ہے، ہم تو بڑے بڑے علماء کو بھی مجرم سمجھنے لگے ہیں، حرام خور، رشوت خور، سود خور بھی اپنے اکابر علماء کو کافر اور برا بھلا کہنے پر تلا ہوا ہے۔ صحابہ کا عشق رسول اللہ سے کیسا تھا؟ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند جھلکیاں، 39 صحابہ جب ایمان لا چکے، 40 نمبر ہونا باقی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہوا کہ اب ہماری تعداد 40 کو پہنچ رہی ہے، کھلے عام مکے میں ہمیں اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے منع فرمایا، لیکن عشق اور اسلام کے جذبے میں انہوں نے اعلان کر دیا۔ کفار مکہ کو خبر نہیں تھی کہ اتنے لوگ اندر ایمان لا چکے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کفار کعبۃ اللہ میں ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ ہوش جب آیا تو رسول اللہ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کیا پوچھا؟ میرے نبی محمد کیسے ہیں؟ ہوش آیا تو سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں،
جب گھر والے کہنے لگے کچھ کھا لو کچھ پی لو تو کہنے لگے جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا اس سے پہلے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پھر رات کے اندھیرے میں لے جا کے رسول اللہ کی زیارت کرائی گئی، تب جا کے اطمینان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہیں، تو تب دل کو سکون ملا۔ کیسی محبت رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں جب جانے لگے تو حضرت ابوبکر کو ساتھ رکھا۔ وہاں ایک دن گزرنے کے بعد بکریوں کا دودھ ملا پینے کے واسطے، تو بکری کا دودھ لے کر سب سے پہلے پیالہ حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ آپ نے خوب سیراب ہو کے پیا تو آپ کا پیٹ بھرا دیکھ کر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں فشرب رسول اللہ حتی رضیت، رسول اللہ نے خوب پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یعنی مطلب ماں جیسے بچوں کا پیٹ بھرا دیکھتی ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جو محبت ایک ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، حضرت ابوبکر کو رسول اللہ سے وہ محبت ہے کہ میرے نبی کھا لیے میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ محبوب کی راحت کا خیال، محبوب کی حفاظت کا خیال۔ غار میں پہلے داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، سوراخیں بند کیے، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور وہاں سے داخل نہ ہو سکے۔ سوراخ خالی رہ گیا تو اپنی ایڑی لگائی، رسول اللہ کو بلایا۔ آپ علیہ السلام جب آئے غار میں تو پوچھا ابوبکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ وہ سوراخ تھے تو پھاڑ کے سوراخوں میں لگا دیا ہوں۔ اتنی خدمت اور حفاظت دیکھنا تھا۔ اللہ کے نبی وہیں غار کے منہ پہ کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو کل قیامت کے دن میرے ساتھ رکھنا۔ آپ اندازہ کرو ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ دینا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے اللہ کل قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ یہ رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ، اللہ نے وحی بھیجی کہ محمد ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک موقع سے آپ نے فرمایا، یہاں تک کا واقعہ جو ذکر کیا گیا صحیح ہے، جن کو پہلے سے کچھ معلوم ہوگا سنا ہوگا وہ بولیں تھوڑا سا آگے کا چھوڑ دیے۔ ایک سام بھی تھا، وہ آیا کاٹا، خون آنکھوں سے آنسو بہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، کسی مستند کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس واسطے ہم نے آگے کا بیان نہیں کیا۔ چونکہ بعض لوگوں کو رہتا ہے کہ بھئی اور تھوڑا بیان کر دیتے آگے کا، تھوڑا اور ایموشن آ جاتے، فلاں ہو جاتا۔ جو چیزیں ثابت ہیں اتنا ہی ذکر کیا جائے گا، جو ثابت نہیں ہے اس سے عشق بازیاں نہیں لڑائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کا عشق کیسا تھا اس کی ایک مثال دیکھ لیں۔ فرزند حضرت عبد الرحمن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کی جنگ میں کافر تھے، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، حضرت ابوبکر بھی بدر کی جنگ میں ہیں۔ چند سال گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر کے بیٹے ایمان لائے تو ایک بار کہنے لگے والد محترم بدر کی جنگ میں آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آ جاتے تھے، میں یہ دیکھ کر چھوڑ دیتا تھا کہ میرے ابا ہیں۔ یہ بیٹے نے کہا تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ لَكِنَّكَ لَوْ أَحْدَفْتَ لِي لَمْ أَنْصَرِفْ عَنْكَ، تاریخ مدینہ کے حوالے سے کہ لیکن تو میرے تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہیں بخشتا تھا، چونکہ اس وقت جنگ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی، میرے محمد کے مقابلے میں بیٹا بھی آئے گا تو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کتنا عشق ہوگا محمد الرسول اللہ سے۔ اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر والوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحلت ہوئی تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ 3 سفید چادروں میں۔ پھر پوچھا کس دن نبی کی وفات ہوئی؟ پیر کے دن۔ تو اللہ سے دعا کی ارجو فیما بینی و بین اللیل، اللہ سے امید ہے رسول اللہ کی وفات جس دن ہوئی میری بھی وفات اسی دن ہوگی۔ جن کپڑوں میں تدفین ہوئی 3 چادروں میں، مجھے بھی 3 چادروں میں کفن دیا جائے گا، نئے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ پیر کے دن ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، 63 سال کی عمر میں ہی وفات ہوئی۔ تو آپ اندازہ کرو جینا صرف رسول اللہ کی طرح نہیں، مرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اس سے معلوم ہوا ہم مسلمان یہاں اچھا جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اچھا جینے کے ساتھ ساتھ اچھی موت بھی مرنے کے لیے آئے ہیں، اور اچھی موت وہ ہے جو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے عشق کیسا تھا؟ نمبر 1
نبی کے فیصلے پہ جو راضی نہیں ہے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ معلوم ہے کہ ایک منافق نبی کے پاس گیا، نبی نے فیصلہ کر دیا، راضی نہیں ہوا، پھر حضرت عمر کے پاس آیا۔ دوسری طرف یہودی ہے، ادھر مسلمان منافق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نبی کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آتے ہو، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہ ہے، تلوار نکالی اور قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا نبی کے فیصلے سے بڑھ کر عمر کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کسی مسئلے پر ناراض ہو گئے اور 1 مہینے تک گفتگو بند کر دی تمام بیویوں سے، اور بالا خانے پہ رہنے لگے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی ناراض ہو چکے ہیں۔ ان میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی ہیں۔ حضرت عمر چونکہ سسرے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بات کرنے کے لیے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت مانگنے لگے۔ بار بار اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہیں ملی تو اتنا پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے، لو امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقتل ابنتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں میں اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں تو بھی میں گردن اڑا دوں گا، میری بیٹی اہم نہیں ہے رسول اللہ کے مقابلے میں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں عاص بن وائل جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اپنے سگے ماموں کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، کیونکہ نبی کے مقابلے میں آیا ہے، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کر لو کہ کتنی محبت ہوگی صحابہ کو رسول اللہ سے۔ اور ایک آخری، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، تمنا تھی، پہلے سے دعا مانگتے تھے کہ میری وفات ہوئے تو مدینے میں ہو، مدینے سے باہر نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ ملے، چنانچہ مدینے میں ہی شہادت ملی۔ اور جب سکرات کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، انطلق الی عائشۃ ام المؤمنین، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، امت کی ماں ہیں، فقل یقرأ علیک عمر السلام، عمر آپ کو سلام سناتے ہیں، ولا تقل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سلام سناتے ہیں یہ مت کہو، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، اس لیے کہ اس دن میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہوں گا، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اور کہنا یستاذن عمر بن الخطاب ان یدفن مع صاحبیہ، عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں کہ جب ان کی روح چلی جائے تو ان کے دفنانے کی جگہ وہ رسول اللہ کے بازو جگہ مل جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری تمنا تھی کہ میرے شوہر اور میرے والد کے بازو میں دفن ہوں، لیکن عمر کی تمنا پر میں اپنی تمنا کو قربان کرتی ہوں، اور اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر کو خبر ملی تو فرمایا، الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذلک، میرے نزدیک رسول اللہ کے بازو دفن ہونے سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا، جینا بھی رسول اللہ کی طرح، اور دنیا سے جاتے بھی ہیں تو رسول اللہ کا پڑوس مل جائے، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسے تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ تم جا کے مکہ کے کافروں سے بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں عمرہ کرنے کے واسطے۔ حضرت عثمان گئے، آنے میں دیری ہو گئی، ادھر صحابہ نے سوچا عثمان کے تو مزے ہیں، ان کو اندر جانے کا پرمیشن مل گیا، اس واسطے وہ عمرہ کر کے آئیں گے۔ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ بغیر احرام کے نیچے جانے نہیں دیتے، تو بہت سے لوگ وہ چادریں باندھ کے جاتے ہیں، باقی اجازت تو ہے جانے کی، تو پرمیشن نہیں ملتا اگر وہ نہیں باندھو گے تو حضرت عثمان کو پرمیشن مل گیا، تو ادھر خیال ہوا کہ عمرہ ان کا ہو گیا، ہمارا نہیں ہوا ہے۔ آنے کے بعد صحابہ نے ذکر کیا، مست تمہارا تو عمرہ ہو گیا ہوگا، تو حضرت عثمان نے فرمایا، بئس ما ظننتم، کیسا گمان کرتے ہو تم میرے بارے میں کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ لو مکثت بہا مقیما سنۃ، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں 1 سال بھی مکہ مکرمہ کے اندر رہتا اور رسول اللہ مکہ سے باہر رہتے تو بھی میں ہرگز عمرہ نہیں کرتا، میں نبی کے بغیر عمرہ کر کے آؤں گا، میرے نبی کو عمرہ کرنے کے لیے آنے نہیں دے رہی کافر، اور مجھے عمرے کی اجازت مل جائے تو میں نبی کے بغیر کیسے عمرہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا محبت کیسی تھی کہ نبی کے بغیر ہم عبادت بھی نہیں کریں گے، نبی کے بغیر ہم کعبے کا طواف بھی نہیں کریں گے، یہ عشق تھا صحابہ اکرام کا۔ اور جب آخری وقت بلوائیوں نے گھیر لیا، شہید کرنے کی نوبت آ گئی، تو اس موقع پر صحابہ نے 3 درخواستیں کی۔
اجازت دیں ہم سب فوج تیار کر کے ان سارے دشمنوں کو مار بھگائیں گے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر ہم قتل نہیں کر سکتے، یا آپ کے لیے ہم راستہ بنائیں گے، آپ ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، مکہ مکرمہ کا گورنر آپ کی حفاظت کرے گا، یا آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں حضرت معاویہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تینوں میں سے کوئی بات قبول نہیں ہے، رسول اللہ کے شہر میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ رسول اللہ کی ادب کے خلاف ہے، کسی مسلمان کا مدینے میں خون نہیں بہے گا، میں مکہ مکرمہ ہجرت کر کے نہیں جاؤں گا تو پھر ملک شام ہجرت کر کے کیسے جاؤں گا، کیونکہ میں رسول اللہ کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کے پڑوس میں مرنا دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اس لیے شہادت ہو گئی لیکن نبی کا شہر نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسے تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر رہی، صلح نامہ طے ہوا کہ 10 سال 8 سال تک جنگ نہیں ہوگی، فلاں فلاں شرائط طے ہوئے، ان شرائط کو حضرت علی نے لکھا، آخر میں دستخط کی جگہ پر لکھا ھذا ما قاد علیہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے ان باتوں پر کفار مکہ سے۔ تو مکے کے کافر کہنے لگے اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو اگریمنٹ ہی کیوں ہوتا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا عمہ رسول اللہ، یہاں پر جو رسول اللہ کا جو ورڈ ہے اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کے نام پر ہرگز قلم نہیں چلا سکتا، آپ کے نام کو میں ہرگز مٹا نہیں سکتا، نبی حکم دینے پر بھی ماننے تیار نہیں ہے، میرے عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ ھذا ما قاد علیہ محمد ابن عبداللہ، یہ خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، علی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے، یہاں پر قانون کا تقاضا ہے، تو اس واسطے حضرت علی مٹانے تیار نہیں ہوئے۔ آج آ گئے عاشق رسول بڑے بڑے ماشاءاللہ گنبدوں کی طرح پیٹ لے کر، پگڑیاں باندھ کر، کیک پہ کیک رکھ کے اس پہ رسول اللہ کا نام لکھ کے تلوار سے کیک کاٹ کے کھا رہا ہے اور اس پہ رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں عشق رسول ہے، اور کس کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے؟ کیک کھانے کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے، پیٹ کاٹ لینے کو عشق کا معیار بنایا ہوا ہے، وہاں رسول اللہ کے نام پر قلم چلانے کو بھی عشق گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے 100 آدمی ہاتھ میں تلوار لیے، فجر پر محمد باہر نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، 100 آدمی کھڑے ہیں، اللہ نے ان 100 میں سے بچا کے رسول اللہ کو نکالا اور اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا کہ تم یہاں لیٹو، میرے جانے کے بعد مکے کے کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو لوٹا کر پھر واپس آنا۔ کیا امانت داری ہے، جو شہر قتل کرنے کے لیے 100 آدمیوں کو لے کے آیا ہے، اسی شہر کے لوگوں کی امانت واپس لوٹانے کے واسطے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو دشمن جب رات بھر تلوار لیے کھڑا ہے دشمن کی گھات اور انتظار میں، اور صبح ہونے کے بعد دیکھا کہ وہاں تو محمد نہیں علی ہیں، غصے میں انسان اس کو بھی قتل کر دیتا، تو جان جانے کا ڈر ہے، ویسی جگہ پر حضرت علی کو لٹا کے آئے۔ حضرت علی راضی ہوئے، بستر پہ لیٹے، 3 دن مکہ میں رہے، امانتیں سب لوٹائی، 3 دن کے بعد پیدل مکہ مکرمہ سے چھپتے چھپاتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ پیدل پہنچنے کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے، خون بہنے لگا، پاؤں ورم ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا، مدینہ آئے تو زمین پہ گر گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ادعو علی، علی کو بلاؤ، تو صحابہ نے فرمایا لا یقدر ان یمشی، مکہ سے پیدل چل کے آیا ہے، پاؤں پھٹے ہیں، خون نکل رہا ہے، نہیں چل سک رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود اٹھ کر حضرت علی کے پاس گئے، فاتاہ النبی واعتنقہ، اور گلے سے لگایا، وہ بکا رحمتا لما بقدمیہ من الورم، اور پیروں کو دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور پھر حضرت علی کو لٹایا، اور وطفل فی یدیہ، اپنے ہاتھوں میں لعاب لیا، وامرہما علی قدمیہ، حضرت علی کے پیروں پر اپنا لعاب لگایا، اس لعاب کی برکت ہے فلم یشتکیہما بعد حتی قتلا، حضرت علی کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی حضرت علی کو پیروں میں کبھی درد نہیں آیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ رسول اللہ سے محبت تھی تو رسول اللہ نے بھی محبت کیسی دکھائی کہ حضرت علی کے پیروں پر نبی ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اتنی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد الرسول اللہ کو بھی تھی۔ بیٹی حضرت فاطمہ جب بھی گھر آتی ابا جان سے ملنے کے لیے تو اللہ کے نبی پوچھتے فاطمہ علی بھی آئے ہیں، فاطمہ علی بھی آئے ہیں، آپ کی بیٹیاں
آپ کے گھر آئیں, آپ کا داماد نہ آئے تو دیکھ لو کیسی انسلٹ ہوتی ہے, کیسی بے عزتی ہوتی ہے. داماد نہیں آتے گھر کو, ناراض چل رہے ہیں, فلاں ہے. اللہ کے نبی سے محبت ایسی تھی کہ جب بھی بیٹی آتی تو اللہ کے نبی پوچھتے فاطمہ علی بھی آئے ہیں. وفات کا وقت جب قریب تھا, حضرت فاطمہ آئیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ علی بھی آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رسول اللہ اب تک تو نہیں آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے, اللہ کے نبی کی نظر پڑی, وہ قریب بلایا, قریب گئے, دوسرے عورتیں دور ہو گئیں. اللہ کے نبی نے کان میں کچھ باتیں کی, اور آخری وقت جب روح نکلنے کا وقت تھا, صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے. یہ محبت کی علامت اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں. آخری ایک بات, آج کل ہمارے ربیع الاول کی مناسبت سے جو باتیں مارکیٹ میں عام ہو رہی ہیں, ان میں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اب تک جو لوگ اہل علم نہیں تھے, علماء شمار نہیں ہوتے تھے, عوام تھے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, ریلیاں بھی ہیں, سب قانون کی خلاف ورزیاں بھی ہیں, وہ لوگ بول رہے تھے. آج کل بڑے احترام اور ادب کے ساتھ, بزرگی کا بھی احترام, داڑھی کا بھی احترام, عالم ہونے کا بھی احترام, بڑے شخصیت ہونے کا بھی احترام, سارے احترام کے باوجود علمی خیانت برداشت نہیں کی جائے گی. ربیع الاول کی مناسبت سے عید میلاد النبی کے خطبے کی ترغیب, اس کی اجازت, اور اس کی یوں کہنا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں خطبہ عید میلاد النبی چلتا تھا, اس واسطے یہاں بھی درست ہوگا اور یہاں بھی چلانا چاہیے, فلاں نے شروع کیا تھا, اور جب عید ہے تو عید کا خطبہ بھی ہوگا, پھر آگے بھی بول دیجئے عید کی نماز بھی ہوگی, پھر جب عید ہے تو خطبہ ہوگا, خطبہ ہوگی تو نماز بھی ہوگی, جب نماز بھی ہوگی تو گزشتہ سال جب عیدگاہ میں نماز پڑھی گئی تو کیوں معافی مانگنا پڑا, پھر اس وقت کیوں فتویٰ یاد نہیں آیا, اس وقت کیوں کوئی دلیل سامنے نہیں آئی. اس سال خطبہ شروع کریں گے, کل اگلے سال عید کی نماز شروع کر دیں گے, پھر اس کے بعد عید کے طریقے شروع کر دیں گے. یہ علمی خیانت ہے. پہلی بات کہ مکہ مکرمہ میں شروع کیا گیا تھا عید کا خطبہ, عید میلاد النبی کا, اس واسطے یہاں بھی شروع کیا گیا ہے. آپ یاد رکھیں شریعت عبادت اس وقت بنے گی جب کہ اس میں احکام شریعت کی اتباع کی جائے, ایجاد نہ کیا جائے. اتباع کا نام شریعت ہے, ایجاد کا نام شریعت نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے عبادت کے نئے نئے طریقے گھڑ نہیں سکتے ہیں. ہمیں نماز پسند ہے تو ظہر کی 4 کی جگہ 6 پڑھ لیں گے, جمعہ کی نماز ہفتے میں 1 بار ملتی ہے, 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں گے. ایجاد نہیں کیا جائے گا, جتنا ہے اتنا ہی رکھا جائے گا. اسی واسطے قرآن مجید نے تنبیہ کی تھی ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا یہ دوسرے لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو دین بنا کر شروع کر دیں. دوسری چیز, نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا. جب دین مکمل ہو گیا اس وقت کوئی خطبہ عید میلاد النبی نہ نبی نے منایا, نہ نبی نے دیا, نہ صحابہ نے دیا, نہ خلفائے راشدین نے دیا, کسی نے نہیں دیا. تو پھر کیا دین ابھی ناقص رہ گیا تھا؟ اس سے پہلے ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی, اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, ایک نئے خطبے کی ایجاد باقی تھی. تیسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو دین میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے گا وہ دین شمار نہیں ہوگی, وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لحاظ سے جو ایجاد خطبہ عید میلاد النبی کا ہوا یا کیا یا ترغیب دیا جا رہا ہے, یہ کب شروع ہوا, کس صحابی نے شروع کیا, کس فقیہ نے اس کو جائز یا مستحب لکھا ہے؟ 4 مسلک ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. کسی ایک فقہ کی کتاب کی فقیہ کی عبارت دکھا دی جائے کہ فلاں کتاب میں, فتوے کی کتاب میں فلاں فقیہ نے عید میلاد النبی کے خطبے کو سنت, مستحب یا مباح لکھا ہے, تب جا کے وہ فتوے کا اعتبار کیا جائے گا. ریٹن میں لکھا ہوا کسی کتاب میں مل جائے. اور صحابہ اکرام جن کے عشق کے یہ معیارات ابھی سنائے گئے, کسی ایک صحابی کا سالانہ کوئی حج کے موقع پر یا عید کے جمعہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر کسی صحابی نے مستقل عید میلاد النبی کا خطبہ دیا ہو, حضرت ابوبکر نے, عمر نے, عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے, کسی نے یا کسی ولی نے, جن ولیوں کے دامن کے تھامنے کا ہم دعویٰ کرتے ہوں, کسی ولی نے دیا ہو تو کوئی چیز مل جائے. کسی بریلوی مسلک کی فقہ کی کتاب میں عبارات فقہیہ عربیہ کے حوالے سے لکھا ہوا مل جائے کہ فلاں جگہ کا خطبہ ثابت ہے تو مان لیا جائے. نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اور ولادت کا تذکرہ یہ الگ موضوع ہے,
اور ولادت کے دن کو عید منا کر خطبہ نماز کی ایجاد یہ الگ چیز ہے۔ جو عید میلاد النبی کی بات پر بھڑک جاتے ہیں ان سے درخواست ہے سنجیدگی سے عقل سے سنو۔ نبی کے میلاد کے تذکرے سے کوئی منع نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کے معجزات ارہاسات کے منع سے کوئی تذکرے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ جب شروع سے بات ہوتی آئی ایمان کا حصہ ہے، جس سے محبت ہوتی اس کا تذکرہ بندہ کرتا ہے۔ اب تک 1 گھنٹہ نبی علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوا تھا، لیکن تذکرے کی جگہ پر نئی نئی شکلیں گھڑ لینا یہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، لمٹ میں رہنا ہی نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں خطبہ دیا گیا تھا عید میلاد النبی کا، تو سوال یہ ہوگا کہ کس صدی میں شروع ہوا اور کس عالم نے شروع کیا؟ صحابہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ تابعین کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ ائمہ اربعہ میں سے کون سے امام نے خطبہ عید میلاد النبی شروع کیا ہے؟ یہ ساری تفصیل ملے۔ ائمہ حرم میں سے کون سا امام حرم ہے جو سب سے پہلے وہاں کا خطبہ پڑھا ہو؟ تو بھی یہ کہا جائے گا کیا مکہ مکرمہ دلیل ہے کسی مسئلے کو ایجاد کرنے کے لیے؟ ایک جگہ کوئی بدعت شروع کی جائے گی تو کیا بدعت ایک نئی بدعت کی دلیل بنے گی؟ وہاں وہ بدعت ہے اس لیے یہاں بھی یہ بدعت ہوگی۔ ہم وہاں سے وہاں بھی کہیں گے حرمین میں بھی اگر عید میلاد النبی کا خطبہ شروع ہوگا وہ بھی بدعت ہے، اس واسطے کہ حرمین دلیل نہیں ہوگی، مکہ مکرمہ دلیل نہیں ہے، مدینہ منورہ دلیل نہیں ہے، دلیل نبی کا قرآن، نبی کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، صحابہ کا عمل ہے، معیار حق و صحابہ اکرام ہیں۔ اس واسطے فلاں بزرگ نے شروع کیا، فلاں ولی نے شروع کیا، بزرگوں کا تقدس اپنے سر آنکھوں پر ہم ان کے جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن شریعت کے مقابلے میں کسی کا عمل دلیل نہیں بنے گا۔ صحابہ کا عمل حجت ہو سکتا ہے، اولیاء کا عمل حجت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے 500 سال سے چلتے آ رہا ہے، 300 سال سے چلتے آ رہا ہے، اگر قدامت پسندی کو مان لیا جائے تو یہاں کے مذہبی لوگوں کا دعویٰ ہے یہاں کا ہر مسلمان پہلے ہندو تھا، مان لو پھر اس کو۔ اگر قدامت پسندی دلیل ہے تو پھر یہ قدامت پسندی کا دعویٰ ہے کہ یہاں کا ہر ہندو پہلے ہندو تھا بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو کیا کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے؟ دلیل کی بنیاد پر مذہب اختیار کیا جائے گا، قدامت کی بنیاد پر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کر دیے تو کیا ہوا، پڑھ لیے تو کیا ہوا، کچھ برا تو نہیں کر رہے ہیں، یہ شیطانی مکر ہے۔ تو ہم بھی سوال کرتے ہیں جمعہ کی نماز 2 کی بجائے 4 پڑھ لیے تو کیا ہوا، عصر کی نماز 4 کے بجائے 8 پڑھ لیے تو کیا ہوا، فجر کے طلوع آفتاب کے موقع پر نماز پڑھ لیے تو کیا ہوا، پڑھ لیے تو کیا ہوا نہیں، پڑھنے کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر مانا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے جو عشق کے معیارات ہیں ان پر رہا جائے، سنتوں کی اتباع کی جائے، بدعات کی ایجاد کو پسند نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔